بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات، تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نادم ہو اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر، کائنات کی عظیم ہستیوں میں سے، عظیم انسانوں میں سے سب سے عظیم انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین امت محمدیہ، یہ ہم مانتے ہیں۔ یہ دو جملے جو میں نے عرض کیے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بھی ہمیں ملا ہے کہ جس شرف کے لیے انبیاء کی بھی خواہش رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئیں، بہت سارے آثار ایسے ہوئے کہ جو صاحب بصیرت لوگ تھے انہوں نے بچپن میں یہ پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اور روٹین سے ہٹ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کو پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کو پایا، جو مثالی بھی تھا اور اس معاشرے کے لیے ایک عجوبہ بھی تھا۔ کتنے گئے گزرے دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ آپ کے والد ایک سفر میں تھے، یہودیوں کے ایک گروہ سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کی پیشانی دیکھ کر اور چہرے کو دیکھ کر نشانیاں پڑھ لی تھی کہ ان کی اولاد میں سے ایک عظیم ہستی آنے والی ہے، اور وہ اسی مجلس میں انہوں نے کوشش کی حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے بارہا یہ کوشش کی۔ وہ اس وقت بھی پیچھے پڑ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، خاتم النبیین ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں کہ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس نور سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ اور امام ابن رجب لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد وہی ہے جو چھٹے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ وہ نور شریعت ہے، وہ نور دین ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترنے والا قرآن مجید ہے۔ یہ اتنا خوبصورت دین، یہ نور تھا۔
اور فرمایا کہ انبیاء کی مائیں جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح کے خواب دیکھتی ہیں. اگرچہ اس لفظ کے بارے میں بعض محدثین نے اعتراض کی ہے کہ یہ لفظ موجود نہیں. بہرحال اس مسند احمد کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے بارے میں یہ فرمایا. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بذات خود کہ 7 دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا. اور عرب کا یہ رواج تھا کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے دودھ پلانے کے لیے اور ان کی بچپن میں پرورش کے لیے. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں کہ وہاں کا ماحول قدرتی ہوتا ہے، صحت کے لیے اچھا ہے، وہاں کی عربی زبان بہترین تھی. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زندگی میں آپ جیسا فصیح کوئی نہیں دیکھا، آپ جیسا بلیغ کوئی نہیں دیکھا. آپ گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے جوامع القلم سے نوازا تھا کہ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن جامعیت اتنی کہ کوئی اس کی ساری وضاحت ایک مجلس میں شاید نہ کر سکے. آپ کو اتنا فصیح بنایا ہے کیونکہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی کے ماہر تھے. ایک ہوتا ہے زبان جاننے والا کوئی اپنی زبان بول لیتا ہے، ایک اس میں ماہر ہونا الگ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ ہوں، میں قریش سے ہوں اور میری پرورش بنو سعد میں ہوئی ہے کہ وہاں پہ خالص عربی زبان تھی. اور اسی لیے یہ ولید بن عبد الملک کے دور تک یہ سلسلہ رہا ہے. یہ پہلا فرما روا تھا جس کی پرورش اس کے محل میں ہوئی، شاہی محلوں میں ہوئی، محلات میں ہوئی. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ پہلا فرما روا تھا جس کو عربی پہ عبور نہیں تھا، صحیح طرح سے عربی بھی نہیں بولنی آتی تھی حالانکہ عربی تھا. کیوں کہ وہ شہروں کے اندر وہ زبان کی اتنی فصاحت نہیں ہوتی، بلاغت نہیں ہوتی جسمانی طور پر، اور انسان کی ذہنی سوچ اتنی وہ بڑھتی نہیں، پھولتی نہیں، پھیلتی نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی کامیاب لوگ ہیں ان کی آپ بیک گراؤنڈ چیک کر لیں، ان کی ضرور بضرور جو پیدائش ہوگی دیہاتوں میں ہوگی. جو انسان دیہاتوں اور شہروں کی دونوں زندگی کو جانتے ہیں ان کی فصاحت زیادہ ہوتی، ان کی سوچ وسیع ہوتی ہے، وہ ہر ماحول کو جانتے ہیں. اور اگر شہروں کے ہی اکیلے لوگ ہوں تو وہ بعض دفعہ ان کو لوگ دیکھتے ہیں ان کو بعض چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اکیلے دیہاتوں میں رہتے ہوں تو وہ شہروں میں آ کر اجنبی سے لگتے ہیں. لہذا جن کو دونوں کا ماحول ملتا ہے ان کی عقل، فہم و فراست زیادہ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں یہ تمہید ہے. میرے جمعے کی آئے ساری تمہید ہی ہونی ہے، آخر میں چھوٹا سا نتیجہ ہے، اس لیے غور سے یہ تمہید سنیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 7 دن کے بعد آپ کو حلیمہ سعدیہ وہ لینے آتی ہیں. وہ خود فرماتی ہیں کہ ہم ساری خواتین اپنے علاقے کی اکٹھی ہو کریں گے، اور ہمارا علاقہ وہ تھا اس وقت جس میں قحط پڑا ہوا تھا، سبزہ دور تک نہیں تھا، اور جانور جو تھے مر جائے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ دودھ بھی نہیں پینے کو ملتا تھا، خوراک کی کمی تھی، جسمانی طور پر لوگ کمزور تھے خوراک کی کمی کی وجہ سے. اسی دوران کچھ خواتین اکٹھی ہوئیں اور وہ بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچ جاتی ہیں. اب میرے ساتھ جتنی خواتین تھیں وہ ساری اپنے اپنے بچوں کو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اڈاپٹ کر لیا اور مجھے کہیں سے نہیں ملا. اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس گئی اور میری طرح ساری خواتین گئیں وہاں پہ، لیکن سب واپس آ گئیں کہ ان کے یہ یتیم بچہ ہے، ان کے پالنے والے دادا ہیں، ان کی ماں ہے، یہاں سے کچھ ملے گا نہیں، ہم تو پہلے ہی غریب ہیں. اسی سوچ سے سب نے چھوڑ دیا. اور جب سب آنے لگیں تو میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ واپس خالی بھی تو جانا ہے، وہ ایک بچہ ہے جس کو کسی نے نہیں لیا، ہم وہ بچہ گود لے لیتے ہیں. حارث نے کہا چلے ٹھیک ہے، خالی جانے سے تو بہتر ہے.
تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے جا کر بچے کو لیا اور میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا. وہ بچہ جو دودھ پیتا تھا وہ رات کو سوتا نہیں تھا, رات کو نہ ہمیں سونے دیتا تھا کیونکہ اس کو دودھ نہیں ملتا تھا. بذات خود ہم کمزور اور ہمارے علاقے میں خوراک نہیں تھی, اور اسی دوران میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا اس طرح, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا, اپنے بیٹے کو بھی پلایا اور جی بھر کے پلایا. کہتی وہ پہلی رات تھی کہ میرا بچہ ساری رات سویا, ساری رات اٹھ کر رویا نہیں ہے. اور پھر میں اپنی سواری, وہ سواری ایک گدھی تھی اور ایک اونٹنی تھی, اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی, ایک گدھی پہ سوار ہو کر آئی تھی جو بڑی کمزور تھی اور سب سے پیچھے آتی تھی. میں اس پر سوار ہوئی اور اسی دوران جب ہم نے دودھ دویا تو اونٹنی جو ہمارے پاس تھی اس کے پاس بھی اتنا دودھ نکلا جو برتن تھے ہمارے سارے بھر گئے تھے. جی بھر کے ہم نے دودھ پیا. اور میرے ساتھ جتنی خواتین آئی تھیں وہ آگے نکل چکی تھی. میں اس سواری پہ بیٹھی, سواری اتنی تیز رفتار ہوئی کہ میں نے پہلے اتنی تیز رفتار دیکھی نہیں تھی, بلکہ میرے ساتھ خواتین نے جب ان کے آگے نکل گئیں انہوں نے پوچھا کہ سواری وہی ہے اور صرف کیا کھلا کر آئی ہو, کیا ہے کہ اتنی تیز رفتاری کیسے ہو گئی ہے, اور اونٹنی بھی وہی ہے اور آپ کی تو رفتار بدل گئی ہے, آپ کے انداز بدل گئے ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سواری بھی وہی ہے, اونٹنی بھی وہی ہے, ہم بھی وہی ہیں, لیکن سوار بدل گیا ہے. آنے والی جو اس سواری کے اوپر جو سوار ہیں وہ بدل گئے. کہتی ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں گئے, ہماری بکریاں تھیں, بکریاں جہاں چرتی تھی, جہاں بھی جاتی تھیں وہاں ان کو وافر چارہ ملتا تھا. حتیٰ کہ ہمارے علاقے کے لوگ, یعنی ہمارا جو چرواہ جہاں پہ جاتا تھا, ہمارے لوگ علاقے کے جتنے لوگ تھے وہ اپنے چرواہوں کو کہتے تھے وہاں چرواؤ جہاں حارث کی بکریاں چرتی ہیں. وہاں چروانے جاتے تھے, پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی آ جاتی تھی. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے برکتیں تھیں. کسی کو دودھ نہیں ملتا تھا, ہمارے گھر میں دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. ہمارے گھر میں اتنی برکتیں میں سمجھ گئی کہ یہ ساری برکتیں اس مہمان کی وجہ سے ہیں. یہ اس طرح کے واقعات ہم نے سنے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے پنجابی اشعار بھی ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ظاہری طور پر بھی تبدیلیاں آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 50 دن کے قریب ایک واقعہ ہوا جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے کہ یمن پر قبضہ ہو گیا, یمن کا حبشیوں کا قبضہ ہوا, اور یمن کا جو سپہ سالار تھا ابرہہ وہ اپنے آپ کو شاہ حبشہ کہتا تھا, یعنی کہ نام کا وہ اس کے متحد تھا, لیکن آہستہ آہستہ اس نے حکومت حاصل کر لی اور اس نے اعلان بتا دیا کہ میں عرب کی تجارت پر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, عرب کی تجارت پر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے یہ بھی اظہار کر دیا کہ بیت اللہ کو جو مذہبی وہاں پہ ایک مرکز ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اور وہ عیسائیت کی پروان چڑھانا چاہتا تھا. یہ جب اس نے اعلان کر دیا, ایک حجازی وہاں پہ تھا, اس کو پتہ چلا کہ اس کے یہ نظریات ہیں. وہاں جو اس نے ایک مرکز بنایا تھا ابرہہ نے, اس کے اندر جا کر اس نے رفع حاجت کر دی. اس کو غصہ چڑھا, اس نے کہا اب میں بیت اللہ کو گرانے کے قسم کھا لی کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. لہذا 60,000 کا لشکر لے کر 13 ہاتھی لے کر وہ آ گیا. یہ ایک لمبا واقعہ ہے. اب وہ آ کر جب اس نے مکہ کے قریب پہنچا تو آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہے کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا کے اونٹ تھے, 200 یا 100 جتنے بھی اونٹ تھے وہ اس نے پکڑ لیے, چرواہے کو بھی پکڑ لیا. آپ کے دادا کو پتہ چلا, وہ ان کے پاس گئے. وہاں تاریخ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سپہ سالار تھا, اور سپہ سالار کی جو گردن کے اندر سریا ہوتا ہے وہ دوسروں میں نہیں ہوتا, وہ خاص قسم کا ہوتا ہے, اور یہ حکمران بھی تھا. لہذا وہ اس کے اندر اتنی اکڑ تھی, اس کے باوجود آپ کے دادا کو جب اس نے دیکھا
ان کی وجاہت ایسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی ایسی وجاہت تھی، وہ لاشعوری طور پر اپنے تخت سے اٹھ کر نیچے کھڑے ہو کر ملتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کون آ گیا، یعنی اتنی وجاہت۔ تو دادا نے کیا کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ کہا جی پکڑ لیے ہیں، اس لیے کہ میں یہ بیت اللہ گرانے آیا۔ اس نے کہا میرے اونٹ کہاں ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں، آپ اونٹ پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ جانے اور آپ جانے، مجھے اونٹ چاہیے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ وہ مالک ہے بچائے گا۔ بہرحال اس نے یہ بات سنی، بڑا حیران ہوا، اونٹ دے دیے۔ عبد المطلب واپس آتے ہیں، بیت اللہ میں آ کر تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا، دعا کی اللہ یہ تیرا گھر ہے اور کوئی بچانے والا ہے اور کوئی نہیں ہے، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اور پھر وہ واقعہ فیل ہوا کہ جب آسمان سے وہ کنکریاں آئیں اور پرندوں کی چونچوں کے اندر اللہ نے وہ ایک لشکر بھیجا اور اس کے ہاتھی سارے نیست و نابود ہو گئے۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 50 دن بیت اللہ کی بھی حفاظت کی، کیونکہ بیت اللہ کا امام آنے والا تھا۔ بیت اللہ کے امام آنے والے تھے، اس لیے اس کی حفاظت کی۔ یہی بھی بس نہیں، بنو جرہم یہاں سے جب جاتے ہیں تو وہ زمزم کا کنواں بند کر کے جاتے ہیں۔ 2 ہرن جو سونے کے تھے، تلواریں سونے کی، اور پتہ نہیں کیا کہ اس کے اندر دنسا کر اس کو اوپر سے بالکل نام و نشان ختم کر دیا۔ عبد المطلب کو خواب آیا کہ یہاں ایک کنواں ہے اور اس کو کھودا جائے۔ عبد المطلب نے لگا دیا لوگوں کو اور وہاں کھودنا شروع کیا۔ بیچ میں سے اس طرح کی جب چیزیں نکلنی شروع ہوئی تو لڑائی شروع ہو گئی۔ تو وہ لڑائی بھی اس طریقے سے ختم ہوئی کہ ان کا ایک پلان بنا۔ اب جب لوگ ان کے اس پلان کے تحت چلے، ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ حق، عبد المطلب نے کہا یہ میرا حق ہے، میں ہی اس کو پورا کروں گا۔ سب نے پہچان لیا کہ ہم کر نہیں سکتے، لہذا عبد المطلب نے یہ کام کروایا، کنواں کھدوایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو زمزم بند ہو چکا تھا، اللہ نے وہ بھی کھلوا دیا۔ یہ زمینی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہم سب باتوں کی طرف۔ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی آپ کو اشارہ دیا، دوسرا ظاہری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ تبدیلیاں ہوئیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی، آپ کو پتا ہے آسمانوں میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ آسمانوں پہ تبدیلیاں یہ، اس سے پہلے جن ایک کے اوپر ایک چڑھ کر آسمانوں پہ کے قریب پہنچ جاتے تھے، وہاں کوئی آواز تھوڑی بہت سنتے اور باقی اپنی طرف سے کہانی بنا کر آگے لوگوں کو بتاتے تھے، اٹکل پچو لگاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے والی تھی، قرآن نازل ہونے والے تھا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ یہ سورہ جن کے اندر پوری تفصیل موجود ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہونا تھا، اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیکیورٹی سخت کر دی، وہاں پہ انگارے رکھ دیے، اور وہاں پہ کسی جن کو جانے کی کوئی بھی طرح کی اجازت نہیں تھی۔ اتنی سخت سیکیورٹی کر دی تاکہ قرآن مجید نیچے نازل ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ آیات نازل ہونے والی ہیں۔ جن کوئی ایک آیت یا تھوڑا لفظ سن کر اپنی طرف سے کوئی خلط ملط نہ کر دے، قرآن مجید اصل جو ہے، اصل جو دین ہے، اس کے اندر کوئی کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو جائے، اس لیے آسمانوں کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی۔ اور اب یہ ہے کہ آسمانوں کی سیکیورٹی تو سخت تھی، لیکن یہاں لوگوں نے بہت ساری ملاوٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک پوری ایک تفصیل تھی، ایک آپ کے سامنے ایک پورا ایک چھوٹا سا نقشہ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کا نقشہ بدل گیا، پوری دنیا کی روٹین بدل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہیں کہ جن کا دین پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور اب پوری دنیا میں 7.25 ارب کے قریب وہ مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا، اور اپنی امت کے لیے وہ کچھ قربانیاں دی ہیں کہ امت کی ساری مل کر بھی ان قربانیوں کا بدلہ نہیں دے سکتی۔
اب حق یہ ہے، قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی قربانیاں ہیں، مکی زندگی کی ہیں، مدنی زندگی کی ہیں، اور امت کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کے بدلے میں چاہیے کہ ہم بھی کچھ کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 22 جنوری کو بھارت کے شہر میں ایودھیا جس کو کہتے ہیں، اس میں رام مندر کا افتتاح ہوا ہے۔ اب یہ ایک کہانی میں نے آپ کو سنا دی چھوٹی سی، ذہن میں آپ دوسری سنیں۔ اب وہ رام مندر کیا ہے جو کہا جاتا ہے بھارت کا سب سے بڑا مندر بن گیا ہے، اور جس مندر پر سرکاری سطح پہ 1 روپیہ نہیں لگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ہماری عبادت گاہ بننی ہے، سب سے بڑی بننی ہے۔ اس مندر کے لیے 35 کروڑ ڈالر جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے، اور لگا کتنا ہے اب تک؟ 21 کروڑ سے زائد لگے، باقی ان کے پاس ایکسٹرا پڑے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، وہ جو ان کی ٹرسٹ کی ایک پورے انہوں نے بنایا مندر بنا لے کہ انہوں نے ایک اعلان کیا، اور ہندو مذہب نے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے دیا۔ یہ کیوں بنایا ہے؟ آپ نے افتتاح جنہوں نے دیکھا ہے اس کے اندر مندر ان کے بنتے رہتے ہیں، پہلے بھی افتتاح کبھی سنا آپ نے کہ فلاں مندر کا افتتاح ہوا ہے اور وہاں فلاں شہر میں ہوا ہے؟ اس مندر کا افتتاح کیا ہے، اور پورے بھارت کی پاور آپ کو نظر آئی ہے وہاں پہ، حکومت وہاں پہ، اور پوری کہتے ہیں کہ فنکار جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس کی سرحد نہیں ہوتی، فنکار کی سرحد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنا فن دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں سارے فنکار اداکار موجود تھے، اور وہ وہاں پہ سارے صنعت کار موجود تھے، اور حالانکہ وہ جو مودی ہے وہ ایک حکمران ہے، اور بھارت وہ شہر ہے کہ جس میں تینوں مذہب بڑے موجود ہیں، اور جو حکمران ہوتا ہے آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں کہ وہ کسی مسلک کی کبھی بات نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے ہاں تو صرف مسالک ہی ہے نا، وہ کسی مسلک کی بات نہیں کرے گا، کسی مذہب کی بات نہیں کرے گا۔ اور وہاں تو 3 مذہب ہیں، اس نے وہاں پہ جو تقریر کی ہے وہ خالصتاً مذہبی کی ہے، اور حکمران کو کسی ملک میں یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہی مذہب کو، اور جہاں پہ اتنا خطرہ ہو اس نے کی، حالانکہ چاہیے۔ اور کتنا آپ کو پتا ہے کہ 1528 میں عیسوی میں یہ بابری مسجد تعمیر کی تھی ظہیر الدین بابر نے، 1528 میں، اور اعتراض یہ تھا کہ ظہیر الدین بابر نے یہاں یہ مسجد بنائی ہے، یہاں پہلے مندر تھا، جھوٹ پر مبنی سارا۔ یہ 1857 تک، پہلی جنگ عظیم تک یہ مسجد قائم رہی، یا نماز پڑھتے رہے، اور اب عظیم الشان شاہکار تھا یہ مسجد۔ 1858 یا 57 کے اندر پہلا جھگڑا ہوا جب انگریز آیا، اور وہ بھی ایک پوری پلاننگ کے تحت انہوں نے یہ چھیڑچھانی شروع کی اور کہا یہ ہماری جگہ بنی ہوئی مسجد۔ اب 300-400 سال بعد کیسے ان کو یاد آیا کہ یہ پہلے بنی ہے؟ اور پھر 1949 کے اندر رات کے وقت چھپ چھپا کر انہوں نے مورتیاں مسجد کے اندر رکھی۔ صبح فجر کی اذان کے لیے جب مؤذن آیا اس نے دیکھا یہاں مورتیاں ہیں، اور اس نے حالات دیکھے، اس نے کہا یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وہ مورتی اٹھا کر اس نے باہر پھینکی، اور وہ چھپے ہوئے ہندوؤں نے دھاوا بول دیا، حملہ کر دیا، اور یہ شور ڈالا کہ یہ مسجد کے محراب کے نیچے سے خود بخود یہ مورتیاں نکل آئی ہیں، اور وہ دنگا فساد ہوا۔ اس کے بعد مسجد کو یعنی کہ ایک طرح کا بند کر دیا گیا 1992 تک، 6 دسمبر 1992 تک تقریباً یہ مسلسل کسی نہ کسی طریقے سے وہ جھگڑوں میں رہی، اور 6 دسمبر 1992 کو اس کو شہید کر دیا گیا، اور یہ جھگڑا رہا۔ 3 سال پہلے جب کورونا عروج پر تھا تب ان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہاں جھگڑا ختم کرنے کے لیے مندر ہی تعمیر کیا جائے گا، یعنی انہی کی وہ سپریم کورٹ، انہی کا فیصلہ۔ اور فیصلہ کیا دیا ہے؟ یعنی جھگڑا ختم کرنا چاہیے تھا، نہ مندر رہتا نہ مسجد رہتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اب ایک جہاں پہ 500 سال 600 سال کے قریب مسجد رہی ہے، حق تو ان کا بنتا ہے۔ کیوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پہ 100 سال یا 100 سال سے زائد ایک محکمہ ہو یا ایک ہی گھر ہو تو حکومت کبھی نہ کبھی اس کو مالکانہ حقوق دے دیتی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے۔
یہاں 500 سال گزرے ہیں، چلیں اس کو بھی آپ چھوڑے، مالکانہ حقوق مذہبی طور پہ ہم نہیں دینے دیتے، لیکن 1947 کے اندر وہ حکومت قائم ہوئی ہے، اور جب حکومت قائم ہوئی ہے تو وہ جو جہاں تھا وہیں پہ ہی جس کا حق تھا اس کو دے دیا گیا تھا، جس کا جو حق تھا اور اسی کے مطابق ہی چلنا تھا آگے، بعد میں تو بدلے نہیں لینے تھے۔ یعنی اس صورت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جھگڑا ختم ہو جائے، اس لیے یہاں مندر ہی بنایا جائے، جو بالکل کسی کی عام بندے کی سمجھ میں نہیں آنے والا۔ اور فیصلہ کیا ہوا کہ یہاں یہ مندر بنے گا اور 5 ایکڑ جگہ دے دی جائے الگ سے، جہاں مسجد تعمیر کی جائے جس کا نام محمد بن عبداللہ شاید مسجد کا نام رکھا جائے، اور جو مسجد بنے گی اس کا نام بابری مسجد نہیں رکھا جائے گا، اور نہ ہی اس کا نقشہ بابری مسجد جیسا ہوگا۔ یہاں تک تعصب تھا۔ اور پھر وہ 22 جنوری 2024 کو اس کا افتتاح کر دیا گیا، جس افتتاح میں آپ کو پتا ہے، اور ان کا جو بڑا ہندوؤں کا تھا اس نے بائیکاٹ کیا، اور بائیکاٹ اس لیے کیا کہ مندر ابھی پورا تعمیر نہیں ہوا، اور ان کے مذہب کے مطابق جب مکمل نہیں ہوا تو اس کا باقاعدہ اس میں عبادت کا آغاز نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی تھا۔ لیکن ظاہر ہے ان کے پیچھے ایک سیاسی کہ پوری ہندو کمیونٹی جو ہے اس سے ووٹ لینے تھے، اور ووٹوں کا ان کا سال ہے، اور اس لیے انہوں نے اتنا بڑا اس میں، اور وہ یہ افتتاح نہیں تھا، یہ ایک فتح تھی، جو فتح کا جشن انہوں نے منایا، اور پوری تقریر کے اندر انہوں نے کہا آج بھارت کے اندر جو ہے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ، اور انہوں نے کہ بڑے جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پیسہ جتنا ہم نے اکٹھا کیا مسلمانوں سے اکٹھا کیا ہے، اور یہ بھی ان کا مقصد ہے کہ ہم نے وہ فتح حاصل کر لی ہے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ جو پہلی کہانی سنائی تھی نا، میں اس طرف آتا ہوں، اس لیے کہ وہ جو ہندوؤں کا بڑا ہے رام، یہ ایودھیا پہلے اس کو فیض آباد کہا جاتا تھا، فیض آباد ضلع تھا، انہوں نے اس کا نام ہی بدل دیا ایودھیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقابل تسخیر ہندوانہ نام رکھے ہیں، حالانکہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک وہ پرانے نام چل رہے ہیں، وہ فوراً اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں، جو پہلے اسلامک نام تھے وہ سارے تبدیل کر رہے ہیں، ان کا نام ایودھیا رکھا ہے، اور اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں، کیونکہ بابری مسجد ہے، مسلمان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ کہتے ہیں ان کے مذہب کے مطابق یہ جو قصبہ ہے ایودھیا، یہ قصبہ رام کی جائے پیدائش ہے۔ اور مودی نے اپنی تقریر میں کہا ہے، اور اس نے معافی مانگی کہ رام جی ہمیں معاف کر دے، آپ کی محبت میں کمی آ گئی تھی، ہم سے غلطی ہوئی ہے، آج ہم نے وہ بدلہ لے لیا ہے، آج سے نیا آغاز کر دیا، ہم نے رام مندر تعمیر کر دیا ہے۔ ہندو تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے جھوٹے بڑے کو مان کر، جس کے نام کے اندر بھی اختلاف ہے ان کا، اور وہ بھی اختلاف ہے کہ یہاں پیدا ہوا تھا کہ نہیں پیدا ہوا تھا، جس جگہ وہ پیدا ہوا ہے انہوں نے فتح کا جشن منا لیا ہے، انہوں نے اپنی پوری قوم کو بتا دیا ہے، انہوں نے اپنے بچے کو بتا دیا ہے ہمارا بڑا کون تھا، اس سے ہم محبت کتنی کرتے ہیں، اور اس محبت کا آج ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اپنے مذہب کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، ہمارے مذہبی رہنما اپنی بڑی مجلس میں مذہب کا نام نہیں لیتے، اور اس مودی نے اس افتتاح سے پہلے 11 دن کا اپنے مذہب کے مطابق روزہ رکھا ہے، اور پوری قوم کو بتایا کہ میں مذہبی ہوں، اور یہاں مذہب کا نام نہیں لیا جاتا۔ لہذا اب ضرورت ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑ رہے، 500 سال 600 سال تک نہیں بھولتے، اور ہم اپنے اس راہبر کو بھول چکے ہیں جس نے زندگی بدل کے رکھ دی، جو ہمارا خیر خواہ ہے، جو راتوں کو جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کرتا تھا، جس نے ہمارے لیے طائف میں پتھر کھائے ہیں، جو ہم سے اپنی امت سے اتنی محبت کرنے والا ہے، ہم نے ان کی سیرت کو اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور آج یہی وجہ ہے کہ کبھی اقصی مسجد کا رولا ہے، اور کبھی بابری مسجد ہے، کبھی محلے کی مسجد میں مسئلہ ہے، کبھی فلاں مسجد میں مسئلہ ہے۔ مسجدیں تو ہم نے غیر آباد چھوڑ دی ہیں، اب ان مسجدوں میں جو مرضی کوئی قبضہ کرے۔ لہذا اب ضرورت ہے ہم واپس پلٹیں، اپنے پیغمبر کی محبت کی طرف پلٹیں، اپنے بچوں کو بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں تھی، ان کا بچپن کیسا گزرا، ان کا لڑکپن کیسا گزرا، ان کی نبوت کے دن کیسے تھے، مکی زندگی میں کتنی تکلیفیں آپ کے لیے اٹھائی ہیں، انہوں نے مدنی زندگی کے اندر کیا کچھ کیا ہے، اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، محبت بیدار کرنے کی ضرورت ہے، جو محبت کہیں نظر نہیں آتی۔
اس محبت کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنی محبت کا ڈنکا بجا دیا ہے، اور جو بچے ان اداکاروں کو دیکھتے ہیں اور انہی کے ڈائیلاگ بولتے ہیں، وہ سکولوں کے اندر، گھروں کے اندر انہی کے ڈائیلاگ بولتے ہیں. ان اداکاروں کو دیکھو تو صحیح، وہ مذہب کے رنگ میں کتنے ڈلے ہوئے ہیں. انہوں نے اس موقع پر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، اور سارے اداکار وہاں پہ موجود تھے، سارے کرکٹر وہاں پہ موجود تھے، جن کے پیچھے لگ کر یہ نوجوان نسل برباد ہو چکی ہے. لہذا اب بھی موقع ہے کہ وہ لوگ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ رہے، آپ کیوں چھوڑ کر بیٹھے ہیں؟ اپنے پیغمبر کی طرف پلٹیے، ان کو پڑھیے، ان کی زندگی پڑھیے، پڑھائیے اپنی اولادوں کو، سیکھیے ان کی زندگی، خود بھی سیکھیے. جتنا آپ ان کو جانتے جائیں گے اتنی ان کے سے محبت بڑھتی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.